بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں کلاس کے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ کی اردو کی کتاب میں سبق نمبر 10 ایک ڈرامہ ہے جس کا ٹائٹل ہے دہلیز۔ یہ ڈرامہ لکھا ہے امجد اسلام امجد نے۔ آج ہم اس ڈرامہ کا یا اس سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ یہ کہانی احمد علی اور فقیر حسین کے مابین پیدا ہونے والی کشمکش اور تنازع کے گرد گھومتی ہے۔ یہ دونوں قریبی رشتہ دار ہیں۔ احمد علی ایک کاروباری ذہنیت کا مالک ہے جو شہر میں ایک نئے کمرشل پلازے کی تعمیر کا منصوبہ رکھتا ہے۔ پلازے میں سینما بنانے کے لیے اسے ساتھ والا مکان درکار ہے جو اس کے چچا زاد بھائی فقیر حسین کی ملکیت ہے۔ احمد علی مختلف تدابیر اور بہانوں سے اسے گھر فروخت کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ ہی اسے نئے اور بہتر مکان کا لالچ بھی دیتا ہے۔ تاہم فقیر حسین کسی صورت تیار نہیں ہوتا۔ احمد علی کا بیٹا عابد مکان کو زبردستی ہتھیانا چاہتا ہے، جس کے ظالمانہ رویے سے فقیر حسین، اس کا بیٹا اختر اور بیٹی سعیدہ شدید پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اختر اپنے دوست رفیق کی مدد سے حالات کو سنبھال لیتا ہے۔ رفیق ایک مجرم پیشہ آدمی ہے جو جہانگیر کے ساتھ مل کر لوگوں کی زمینوں پر غیر قانونی قبضے کرتا رہا ہے۔ ایک دن اختر اور اس کی بہن سعیدہ رفیق کے گھر جاتے ہیں۔ سعیدہ اندر داخل ہوتے ہی رفیق کو تلاش کرنے لگتی ہے۔ رفیق خاموش کھڑا رہتا ہے جبکہ سلامت ان دونوں کا استقبال کرتا ہے۔ رفیق کے چہرے سے شرمندگی اور پشیمانی جھلک رہی ہوتی ہے۔ اختر اور سعیدہ اسے بتاتے ہیں کہ جہانگیر سے اس کے تمام برے اعمال کا حساب قدرت نے لے لیا ہے اور وہ حویلی میں آگ لگنے سے جل کر ہلاک ہو گیا ہے۔ اس خبر کا رفیق پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ وہ اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے ایک اچھی زندگی شروع کرنے کے لیے خود کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اختر اور سعیدہ رفیق کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پولیس کے پاس نہ جائے بلکہ غلط کاموں کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، لیکن رفیق کا اصرار ہے کہ نیک انسان بننے کے لیے تمام بوجھ اتارنا ضروری ہے اور گناہوں کا یہ کفارہ ادا کیے بغیر ممکن نہیں۔ سلامت اسے دلاسا دیتا ہے کہ کچھ کام اس نے مجبوری میں کیے تھے، مگر رفیق خود کو ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ مجبوری ہی صحیح لیکن کام تو اس نے کیے تھے، قانون کی خلاف ورزی کی تھی اور لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ سعیدہ جو رفیق سے محبت کرتی ہے اس کے اس اٹل ارادے پر اداس ہو جاتی ہے۔ رفیق سلامت، اختر اور سعیدہ کی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے۔ دوسری طرف کہانی میں نیا موڑ آتا ہے۔ جہانگیر کی موت کے بعد احمد علی اور فقیر حسین کے تعلقات میں تبدیلی آتی ہے۔ احمد علی کی صحت خراب رہنے لگتی ہے جس کی وجہ سے فقیر حسین اس کے گھر آنا جانا شروع کر دیتا ہے۔ ان کے تعلقات میں نرمی اور بہتری آتی ہے۔ دونوں خاندانوں کی موجودگی میں احمد علی فقیر حسین سے اپنی بیٹی سعیدہ کا رشتہ اپنے بیٹے خالد کے لیے مانگتا ہے۔ سعیدہ بھی خالد کے اچھے اخلاق اور شرافت کی وجہ سے اسے پسند کرتی ہے، لیکن جب احمد علی سعیدہ کو اپنے پاس بیٹھنے کا کہتا ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے۔ فقیر حسین حیرت سے وجہ پوچھتا ہے اور تمام موجود افراد سعیدہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ احمد علی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اور خالد تو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ سعیدہ اس بات کا اقرار کرتی ہے مگر یہ بھی واضح کرتی ہے کہ وہ خالد سے نہیں بلکہ رفیق سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ رفیق کے جیل میں ہونے کے باوجود
وہ اسی سے رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ وہ سب کو سمجھاتی ہے کہ اگر کوئی گناہ گار سچی توبہ کر کے اپنے کیے کا ازالہ کرنے کو تیار ہو تو معاشرے کو اسے ضرور قبول کرنا چاہیے، ورنہ کوئی اسے کیسے اپنائے گا۔ فقیر حسین کو سعیدہ کی یہ سوچ بہت متاثر کرتی ہے اور وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ رفیق کے ساتھ اس کا تعلق صرف ہمدردی پر مبنی نہ ہو بلکہ ایک مخلصانہ اور حقیقی تعلق ہونا چاہیے۔